السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ میں آپ گندوز کو دیکھیں گے جو کہ نکولا کے پاس ہوتا ہے اور ساتھ میں کوسس بھی ہوتا ہے۔ تو نکولا کہتا ہے جب میں نے وہاں پر دیکھا کہ میرے سپاہی فضول میں مارے جائیں گے میں وہاں سے آ گیا، یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ گندوز کہتا ہے تم نے غداری کی ہے، احتیاطی تدابیر نہیں، تم نے میرے بھائی کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ دیا، اور اپنی تلوار نکال کر حملہ کرتا ہے۔ نکولا کہتا ہے میں بیوقوف نہیں ہوں، میرے خیال میں جو مجھے اچھا لگا میں نے وہی کیا، میں نے اتحاد اپنے آدمیوں کو بچانے کے لیے کیا تھا، مارنے کے لیے نہیں۔ گندوز کو اس پر غصہ آتا ہے تو وہ جانے لگتا ہے۔ اس کے بعد کوسس کہتا ہے رکو گندوز صاحب، اور نکولا سے کہتا ہے نکولا میں تمہارے لیے تمہارے ساتھ ہوں، لیکن یاد رکھنا کیونکہ میں تمہیں اپنے لیے بچا کر رکھنے والا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ نکولا اپنے آدمی آرگوس سے کہتا ہے عالم شاہ کو خبر بھیجو، میں اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ گندوز کو راستے میں کوسس روکتا اور کہتا ہے گندوز صاحب میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ گندوز کہتا ہے نہیں، مجھے تو شک ہے کہ عثمان نے تمہارے ساتھ کام کر کے اچھا نہیں کیا۔ کوسس کہتا ہے میں عثمان کے ساتھ کونیا کے محلوں تک گیا ہوں، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ تو اس سے دھوکہ کھا گئے ہیں۔ گندوز کہتا ہے بہرحال جو بھی ہے اپنے الفاظ کا انتخاب اچھے طریقے سے کرو، یہ وقت میدان جنگ کا ہے، یہ جانے کا وقت ہے، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ دھوکہ دہی کی وجہ سے ہم نہیں جانتے، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ اتنی دیر میں وزیر عالم شاہ کے سپاہی اندر آتے ہیں۔ جب مالہن اسے روکتی ہے نہیں رکتے تو پھر وہ تلوار اٹھا لیتی ہے اور ان پر حملہ کرتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلجان بھی باہر آتی ہے اور کہتی ہے عالم شاہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وزیر عالم شاہ کہتا ہے میں تم سب کو پکڑنے آیا ہوں۔ سلجان کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ عالم شاہ کہتا ہے تم سب جھوٹ بولتے ہو کہ بالا کی طبیعت خراب ہے، بلکہ تم سب جھوٹ بولنا ہی تو جانتے ہو، میں تم سب باغیوں کو پکڑ کر لے جاؤں گا۔ جب بالا خاتون بھی خیمے سے باہر نکلتی ہے تو عالم شاہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح، میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ چل کر سوغت جا سکتی ہے، میں تم سب کو سوغت لے جاؤں گا، ورنہ یہاں پر خون بہے گا، تم تو خاندان ہی وہ ہو جو جھوٹ بولتے ہو۔ ملہن، سلجان اور بالا کو غصہ آتا ہے، لیکن سلجان خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے پھر۔ سپاہی ہاتھ باندھنے کے لیے آگے آتا تو سلجان کہتی ہے بھاگ جاؤ، کیا تم ہمارے ہاتھ باندھو گے اب؟ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کہ دوبارہ سے انہیں ایک گھات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر عثمان کا ایک سپاہی اس کی ٹانگ میں بہت زیادہ زور سے لکڑی لگتی ہے کہ خون نکلتا ہے، اس کے وہاں پر پٹی کر دی جاتی ہے۔ بعد میں عثمان پوچھتا ہے کہ سپاہی کیا تم ٹھیک ہو؟ سپاہی کہتا ہے جی ہاں میں ٹھیک ہوں۔ عثمان کہتا ہے ہمارے ہاں بہت زیادہ جال ہیں، گھات زخمی اور وہ صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر سکتا، وہ کمزور راستے سے ہی جائے گا، لہٰذا ہم اوپر سے پہاڑی والے علاقے سے جاتے ہیں تاکہ ہم اس کے جال میں نہ پھنس سکیں، ایک سائڈ سے ترگت اور بران جائیں گے۔ اس کے بعد عائشہ خاتون آئیگل کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ وزیر نے قبیلے پر حملہ کر دیا ہے، بالا کی طبیعت خراب ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہاں پر بہت سپاہی ہیں، تم جاؤ اور جا کر کے تمہیں عثمان صاحب کو خبر کرنا ہوگی یا پھر گندوز کو، تم انہیں کوسس کے قلعے میں ڈھونڈ سکتی ہو۔ آئیگل کہتی ہے ٹھیک ہے۔ آئیگل تھوڑا سا آگے جاتی ہے گھوڑوں کے قریب تو وہاں پر دو سلجوکی ہوتے ہیں۔ آئیگل ان پر حملہ کر کے گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ادھر سے وزیر عالم شاہ خواتین کو قیدی بنا کر باہر آتا ہے تو ایک سپاہی اس پر حملہ کرتا ہے، وہ اس بیچارے سپاہی کو شہید کر دیتا ہے، اور جن سپاہیوں کی گردنوں پر تلواریں ہوتی ہے ان کو بھی مار دیتا ہے اور کہتا ہے میری توہین وزیر عالم شاہ کی توہین، یہ ہماری ریاست کے خلاف ہے، جانیں گوا دیں، مار دو ان سب کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ سلجان خاتون کائیوں کو روکتی ہے تاکہ ان بیچاروں کا خون نہ بہے۔ اس کے بعد جب سب بیٹھ جاتے ہیں گاڑی میں تو عائشہ آتی ہے اور کہتی ہے میں اورحان کے لیے کمبل دینا چاہتی ہوں۔ کمبل دیتے ہوئے ملہن کو ایک خنجر بھی دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم نے آئیگل کو، عثمان کو اور گندوز کو خبر دینے بھیج دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عالم شاہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ اب تم جاؤ اور ان کو لے جاؤ، سوغت میں لے کر کے چلے جاؤ، بعد میں گندوز سے بھی اس کا حساب کتاب پورا لوں گا۔ آئیگل خاتون پہنچ جاتی ہے اور جا کر کے ماری کو سب کچھ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ گندوز صاحب یہاں پر نہیں ہے؟ ماری کہتی ہے نہیں۔ اس کے بعد آئیگل کہتی ہے، آئیگل خاتون بتاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ہمیں اب جانا ہوگا، مجھے عثمان کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اس کے جاتے ہی ماری خاتون سپاہیوں سے کہتی ہے تیار ہو جاؤ، میں جاؤں گی اور جا کر کے ان سب کو بچاؤں گی۔ جرکتا کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے تو بھائی سنگور سلجوکیوں سے پانی مانگتے ہیں لیکن وہ ہنستے رہتے ہیں اور نہیں دیتے، حتیٰ کہ جرکتا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تب سلجوکیوں کو کائی سپاہی برا بھلا کہتے ہیں کہ تم غدار ہو، تم ہماری بات نہیں سنتے، ہم تو صرف اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کونور راستے میں آتا ہے تو اپنے سپاہیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے انہیں کہتا ہے تم اس راستے پر جاؤ اور عثمان کو تلاش کرو، جبکہ میں دوسرے پر
تبھی وہاں پر ارض صاحب جنہیں وزیر نے بھیجا ہوتا ہے ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں کنور، مجھے لگتا ہے کہ تم واقعی غدار ہو اور وزیر صحیح تھا۔ گندوز اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر عثمان پر گھات لگی ہوتی ہے اور گہاتوں نے مارا ہوتا ہے۔ تمام سپاہی وہاں پر جو شہید ہوتے ہیں ان کو گندوز اٹھا لیتا ہے تاکہ اپنے قبیلے میں لے جایا جا سکے۔ ادھر سے ترگس صاحب پر عثمان صاحب پر حملہ ہو جاتا ہے۔ کلہاڑوں کے ذریعے منگول ان پر حملہ کر دیتے ہیں تو بہت ہی مشکل سے وہ اپنی جان بچاتے ہیں اور ان سب منگولوں کو مار دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ عثمان صاحب تو بہت زخمی بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اوپر حملہ کرنے والے منگول کو مار ڈالتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جو عجیب و غریب ہتھیار ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں کنور بھی ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور عثمان کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ عثمان کہتا ہے تم تھوڑی دیر جنگل میں رکنا اور پھر بعد میں جا کر کے وزیر سے کہنا کہ مجھے نہیں ملا ہے وہ سب کچھ، اور کنور بتاتا ہے کہ آپ کے سپاہی بھی اس کے پاس ہیں۔ عثمان کہتا ہے اچھا تو ٹھیک ہے۔ تبھی وہاں پر ارض صاحب اسے دیکھ لیتے ہیں اور انہیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ کنور غدار ہے۔ ملہن خاتون اور باقی تمام خواتین راستے میں جا رہی ہوتی ہیں کہ بالا کو پیاس لگتی ہے۔ سلجوقی سپاہیوں سے بہت مشکل سے پانی مانگ کر بالا خاتون کو پلا دیا جاتا ہے۔ ادھر گندوز صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو تلواریں ممسی صاحب کی دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ تلواریں تو جرکتائے کے پاس تھیں اور یہاں پر کیسے آ سکتی ہیں، تو انہیں شک پڑ جاتا ہے۔ پھر ایک زخمی سپاہی گندوز کو بتاتا ہے کہ ہمارے سپاہیوں کو عالم شاہ نے پکڑ لیا ہے۔ کوسس کہتا ہے میں بھی عثمان کو ڈھونڈنے کے لیے تمہاری مدد کروں گا گندوز۔ اتنی دیر میں ماری خاتون سلجوقیوں پر حملہ کر دیتی ہے تاکہ بالا خاتون کو ان کی قید سے رہا کروایا جا سکے، اور بہت ہی چالاکی سے ملہن خاتون بالا کو لے کر کے ایک جانب نکل جاتی ہے تاکہ سلجوقیوں کے پہنچ سے ہم دور جا سکیں۔ ادھر سے آپ گیاتوں کو دیکھیں گے جو کہ ایک غار میں بیٹھا ہوتا ہے اور دوسرے منگول سے کہتا ہے ہمارے نوکر کیوں نہیں پہنچے؟ وہ کہتا ہے کیونکہ وہ راستے میں مرنے کے لیے گئے تھے، واپس آنے کے لیے نہیں۔ اس کے بعد گیاتو کہتا ہے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ غار ہی عثمان کی قبر بنے گی، اب میں اسے یہاں پر نہیں چھوڑوں گا چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس کے بعد بالا خاتون کو لے کر کے کافی دور خواتین چلی جاتی ہیں تو ملہن کہتی ہے ہمیں یہاں پر جلد سے جلد ایک غار تلاش کرنا ہوگی ورنہ ہمارا کام نہیں بنے گا، ہمیں غار تلاش کر کے آگ جلانی ہوگی۔ عثمان صاحب بھی اس غار میں پہنچ جاتے ہیں اور آگے لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں۔ لکڑیوں کو ہٹاتے ہیں تو ان پر ایک گھات لگتی ہے، نیزے اوپر سے نیچے آتے ہیں تو عثمان کہتا ہے ہمیں سنبھل کر کام کرنا ہوگا بہادرو، اور پھر کہتا ہے اللہ ہماری حفاظت کر، اور چپکے سے نیچے سے گزر جاتا ہے۔ ادھر سے رات کے وقت عثمان صاحب کے سپاہی وہاں سے کھلنے کے لیے آزاد ہونے کے لیے رسی کو کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ سلجوقیوں کو خبر ہو جاتی ہے اور اوپر سے آتے ہیں اور تیر کس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں تم ہمارے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو؟ چلو اپنی آخری رات سکون سے سو جاؤ، اور سپاہیوں کو وہیں پر سلا دیا جاتا ہے، انہیں باہر آزاد ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ پیارے دوستو آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔